مدرسے کی پڑھائی میں کچھ علوم فرض ہیں، کچھ سبجیکٹ فرض ہیں، کچھ نفل ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ تو جو فرض علوم ہے، جو فرض سبجیکٹ ہے، اس کو پہلے پڑھانا چاہیے، اس کو پڑھانے میں زیادہ زور دینا چاہیے اور فرض علوم کو فوکس کرنا چاہیے۔ نفلی علوم اور مستحب علوم کو بعد میں پڑھانا چاہیے۔ اور بوجھ جو مدرسے کی پڑھائی میں جو بوجھ ہے، جو ایک ڈیڑھ گھنٹہ والا جو مکتب چلتا ہے گاؤں محلہ دیہات میں اور محلے میں، تو اس میں جو پڑھائی کا بوجھ ہے یہ کچھ بچوں پر استاذ پر کچھ زیادہ ہی ہے، ضرورت سے زیادہ، اور نفلی علوم کا بوجھ زیادہ ہے۔ فرض علوم کا بوجھ نہیں ہے، نفلی علوم کا۔ اگر ہم بچوں کو فرض علوم جو علم جو سبجیکٹ ایک دم کمپلسری ہے وہ اگر ہم پڑھائیں تو بچوں پر بوجھ بھی نہیں ہوگا، بچے وہ پڑھ کر کے کامیاب بھی ہوں گے۔ اور آج جو ہمارے علماء اور مقررین حضرات جو قوم کی بدحالی اور بدعملی اور بے علمی کا رونا روتے ہیں، یہ ان کو رونے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو ہمارے مدرسے والوں کو چاہیے کہ فرض علوم کو فوکس کریں اور نفلی علوم کو چھوڑ دیں بعد کے لیے۔ جیسے فرض نماز ہے، فرض نماز کو فوکس کرتے ہیں اور نفلی نماز کو ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں۔ جب فرض نماز جو پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں فرض کا ہی پوچھ گچھ ہے، نفلی کام کا پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ہمارا بوجھ جو ہے، ہمارے بوجھ اٹھانے کی جو ہماری طاقت ہے تقریباً مثال کے طور پر 20-25 کلو ہماری طاقت ہے بوجھ اٹھانے کی۔ اگر ہم کو کوئی کہے کہ آپ 100 کلو بوجھ اٹھا لیجئے، 1 کنٹل آپ سر پہ اٹھا لیجئے، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، جیسے 1 لاکھ روپیہ دیں گے۔ آپ 1 کنٹل بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیجئے اور ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے، کیا یہ ہم سے ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ 1 کنٹل بوجھ اٹھانا ہمارے طاقت میں ہے ہی نہیں۔ 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ بھی دے تب بھی ہم 1 کنٹل بوجھ اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ تو جو مدرسے کی پڑھائی کا جو بوجھ ہے، یہ کچھ زیادہ ہی بوجھ ہے مدرسے کے استاذ پر اور مدرسے کے بچوں پر ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے بوجھ اٹھا نہیں پا رہے ہیں اور وقت بھی برباد ہو جا رہا ہے، وقت ضائع ہو جا رہا ہے۔ جیسے کوئی پوچھے گا بوجھ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بوجھ یہ ہے کہ جو 1.5-2 گھنٹہ والا مدرسہ چلتا ہے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے والے مدرسے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ مکتب جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا بوجھ اردو کی پڑھائی، بہت بڑا بوجھ قرآن ختم کی پڑھائی، بہت بڑا بوجھ آپ کو اردو کی پڑھائی اور قرآن ختم کی پڑھائی، یہ جو ہے نا بہت بڑا بوجھ ہے۔ اچھا، اور اس میں ایک بوجھ یہ بھی ہے کہ بچے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان بچوں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے بچے سبق سناؤ اور سبق یاد کر کے آنا۔ بتائیے وہ بچہ کہاں جا کے سبق یاد کرے گا؟ کون اس کو یاد کرائے گا؟ کون اس کو یاد کرائے گا؟ اور جو یاد کرائے گا کیا اس قابل ہے کہ وہ سبق یاد کرا سکے؟ اب بچے خود کیسے سبق یاد کر لیں گے؟ اور تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا بچوں کے سر پہ بوجھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچوں کو اس طرح بولا جاتا ہے کہ جاؤ سبق یاد کر کے آنا، اور بچہ نادان ہو، کیا یاد کرے گا؟ کہاں سے یاد کرے گا؟ یاد کرنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے، کوئی مدد چاہیے، اس کو کوئی سہارا نہیں، کوئی مدد نہیں۔ تو واپس آتا ہے تو استاد اس کو خوب پیٹ ڈالتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل ہمارے رشتہ دار میں بھی یہ بات سننے کے لیے آئی ہے۔ تو یہ دیکھیے، بچوں کو ہم بھی پڑھاتے ہیں، مگر بچوں کو ہم سبق سنانے کے لیے نہیں بولتے ہیں، سبق سنانے کے نہیں بولتے ہیں، سبق یاد کرنے کے لیے بھی نہیں بولتے ہیں۔ بچوں کو ہم خود سبق یاد کرواتے ہیں، ہم خود سمجھاتے ہیں، رٹواتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ضرورت پڑی تو ہم خود رٹتے ہیں، بچوں کے ساتھ سبق ہم خود رٹتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بچے بھی ہمارے ساتھ سبق رٹتے ہیں۔ تو اس سبق رٹنے اور رٹانے اور سمجھانے میں بچوں کو یاد ہو جاتا ہے، بچوں کو الگ سے یاد کرنے کا بوجھ بھی نہیں رہتا ہے، اور بچوں کی پڑھائی میں بھی ترقی ہوتی ہے، بچے اچھے جانکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سبق سنا دو جو مدرسے میں جو بولا جاتا ہے کہ سبق سنا دو، سبق سنا لیا، سبق یاد کر لو، سبق یاد کر لیا، یہ بیکار کی بات ہے، بیکار کے جملے ہیں، یہ ٹائم پاس ہے، الگ سے ایکسٹرا بوجھ ہے۔ تو بچوں کو سبق جس طرح سے اسکول میں یاد کروایا جاتا ہے، بچوں کو سبق سمجھایا جاتا ہے، کتاب کا مضمون اور ٹاپک جو ہے بچوں کے دماغ میں اتارا جاتا ہے، ایسے ہی مدرسے میں بھی بچوں کو جو سبق ہے، سبق کیا ہے؟ 2-3-4 سبجیکٹ ہیں جو اہم سبجیکٹ ہیں۔ کیا ہے سبجیکٹ؟ اسلامی عقیدہ ایک سبجیکٹ ہے، اسلامی اخلاق و آداب یہ ایک سبجیکٹ ہے، اور اسلامی اتہاس، جی اسلامی تاریخ جو ہے بہت اہم سبجیکٹ ہے، اسلامی لینگویج
اسلامی لینگویج یہ بھی بہت بڑا سبجیکٹ، بہت اہم سبجیکٹ ہے۔ تو یہ اسلامی عقیدہ، اسلامی اخلاق و آداب، اسلامی اتہاس، اسلامی لینگویج یعنی عربی زبان، اسلامی لینگویج جو ہے نا وہ عربی زبان ہے، اردو زبان نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بلا وجہ اردو کو مدرسے میں لاگو کر کے فرض علوم کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ نفلی اردو کی پڑھائی نفلی علوم ہے، قرآن ختم کی پڑھائی نفلی علوم ہے۔ یہ جو ہمارے پاس 1 گھنٹہ ٹائم ہی ہے اور یہ نفلی علوم پہ بچوں کو لگا دیے ہیں، تو جو فرض علوم تھا، اسلامی عقیدہ تھا، اسلامی اخلاق و آداب تھا، ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے کا جو علم تھا وہ رہ گیا۔ اب ہم بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بڑے ہو کر کے ان پڑھ جاہل ہی رہتے ہیں، اور پھر ہم لوگ رونا روتے ہیں کہ ہماری قوم سدھرتی نہیں، ہماری قوم کو نالج نہیں، ہماری قوم دھیان نہیں دیتی ہے۔ یہ قوم کو ہم مدرسے والوں نے جاہل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک بہت بڑی غلطی مدرسے کی پڑھائی میں، ایک بہت بڑی غلطی، بہت بگیسٹ مسٹیک ہے جو مسلمان بچوں کی جو ٹائم کو برباد کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس پڑھنے کے لیے 50 بچے آتے ہیں، مثال کے طور پر 50 مان لیتے ہیں، یا چلیے اگر ہم 30 ہی مان لیتے ہیں، چلیے آن ایوریج ہم 30 بچے مان لیتے ہیں، تو 30 بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے مدرسے میں آ رہے ہیں، تو 30 بچوں کا سبق الگ الگ ہے، 30 بچوں کا سبق الگ الگ، کوئی کچھ پارے میں ہے، تو کوئی قاعدہ میں ہے، تو کوئی اردو میں ہے، تو کوئی جنتی زور پڑھ رہا ہے، تو کوئی سیرت مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، تو کوئی میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، الگ الگ بچے کتاب پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹائم ہے۔ 30 بچے ہیں، 30 سبق ہے اور 1.5 گھنٹہ ٹائم ہے۔ بتائیے 30 سبق کو ہم 1-1.5 گھنٹہ میں کیسے پڑھ سکیں گے؟ ایک سبق کو پڑھانے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ ٹائم چاہیے، تو ہم کیسے پڑھا پائیں گے؟ تو یہ بھی بہت بڑا بچوں کے زندگی کی قیمتی ٹائم، قیمتی اوقات کو برباد کرنے کا ایک مادھیم ہے۔ بچوں کو مدرسے میں جو بچوں کو ایک ساتھ پڑھانا چاہیے، ایک ساتھ اسکول میں جس طرح سے ایک سبق ایک ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تب کوئی یہ کہے کہ بھائی بچے آگے پیچھے رہتے ہیں، تو بھائی اسکول میں بھی تو بچے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ اسکول میں ایک کلاس میں بچے کون سا ایک لیول کے ہوتے ہیں، ایک ذہن کے ہوتے ہیں، یا ایک پڑھائی کے ہوتی ہیں۔ 8ویں کلاس میں اگر بچے لے لیجیے تو کیا 8ویں کلاس میں سارے بچے 70 اور 80% والے نمبر والے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، کم بیشی والے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ اس میں فیل ہو جاتا ہے، کوئی بچہ 90 نمبر لے کے آیا تو کوئی 100% نمبر لے کے آ جاتا ہے، تو وہ کم بیشی تو ہوتے ہیں، مگر اس میں ایک ساتھ پڑھانے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو بڑے سمجھدار ہیں وہ پڑھ لکھ کر کے بڑا بن جاتے ہیں، اور وہ آگے چل کر کے بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی اور فخر اور ناموری کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو اس مدرسے والوں کو چاہیے کہ اسکول والوں کی پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر سیکھیں، اسکول والوں کی جیسے پڑھائی کریں، سارے بچوں کو سامنے بیٹھا کر پڑھائیں، یہ دعوت کے جیسے گول بیٹھا کر کے نہ پڑھائیں، ایک بچوں کو نہ پڑھائیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ ایک بچوں کو پڑھائیں گے، ایک سبق پڑھائیں گے، اس کے لیے ہم کو آدھا پونا گھنٹہ کم سے کم ٹائم چاہیے۔ سبق ان کو سمجھانا ہے، یاد کرانا ہے، کچھ پچھلا سبق ریویژن کروانا ہے نا، کچھ آگے کا سبق سمجھانا ہے، رٹوانا ہے۔ تو بتائیے ہم 30-40 بچوں کو 30-40 سبق کو ہم 1-1.5 گھنٹہ میں کیسے کور کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایکسٹرا بوجھ ہے، بیوقوفی والی بوجھ ہے، نادانی والا کام ہے۔ اور اس میں ہمارے مقررین جو ہے نا، ہمارے مقررین جو بڑے بڑے اسٹیجوں بڑے بڑے مائک جو گرجتے ہیں، وہ بھی اس بات پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو ہمارے مقررین سے گزارش ہے، نعت خوانوں اراؤنسروں سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے، ان سے تو کوئی بھلائی کی امید ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل پروفیشنل ہے، قوم کے لٹیرے ہیں، ڈکیت ہیں۔ ہم کو مقررین سے ہماری گزارش ہے کہ اتنی بڑی برائی کہ مسلمانوں کا کتنا زندگی کا اچھا خاصا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ ترقی کے لیے ہمارا جو زندگی کا ٹائم ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، وقت کو برباد نہیں کرنا ہوگا، پیسے کو برباد نہیں کرنا ہوگا۔ ہماری قوم کا پیسہ تو برباد ہوتا ہے، اس کے علاوہ زندگی کی قیمتی ٹائم کتنا برباد ہوتا ہے ہمارے بچوں کا۔ اب بولتے ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں، ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، تو خیر بچوں کو ایک ساتھ پڑھانا چاہیے، ایک ساتھ پڑھانا چاہیے، ایک لیول کے بچوں کو۔ مدرسے میں جو بچے آتے ہیں ان کو 3 لیول میں بانٹیے۔ میں بھی کیرلا کے مدرسے والوں سے میں نے بات کیا تھا کہ آپ لوگ کیسے پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ گاؤں محلے میں جو مکتب چلتا ہے اس کو ہم لوگ 3 حصے بانٹتے ہیں، ایک بڑوں کا، دوسرا منجھلی بچوں کا، تیسرا چھوٹے بچوں کا۔ بڑوں کا ایک سبق، منجھلیوں کا ایک سبق، چھوٹوں کا ایک سبق، صرف 3 سبق پڑھاتے ہیں، اور اس میں بچوں کا لکھنا بھی ہو جاتا ہے، عربی لکھنا، عربی پڑھنا، عربی سمجھنا بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بہت سارے حروف
قرآن کے بہت سارے حروف اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم قرآن ہی ہم اگر ڈھنگ سے پڑھائیں گے تو بچوں کو اردو سمجھیے عربی پڑھانے کے ضمن میں 50-60% اردو خود بخود آ جائے گا, خود بخود آ جائے گا. جی تو قرآن کو ختم نہیں, قرآن کو سکھانا ہے بچوں کو, قرآن کے عقیدہ سکھانا ہے, قرآن کا اخلاق و آداب سکھانا ہے, قرآن کا اتہاس سکھانا ہے, قرآن کا کلچر سکھانا ہے, قرآن کا اخلاق و آداب, قرآن کا جو کردار ہے وہ بچوں کو سکھانا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. اور بچوں کو صرف قرآن خوانی کے لیے تیار نہیں کرنا ہے. مدرسے کے بچوں کی پڑھائی جو ہے نا صرف قرآن خوانی کے لیے ہے. یہ بچے قرآن ختم کرنے کے بعد کس قابل بنیں گے تو میں میلاد میں جا کے قرآن خوانی کریں گے, قرآن پڑھیں گے. یعنی قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے, قرآن زندوں کے لیے پہلے ہے, ٹھیک ہے. ایڈیشنلی اور ضمناً مردوں کو بھی اس کا ثواب اور فائدہ پہنچ جاتا ہے. مگر میرے بھائی قرآن جو نازل ہوا ہے وہ زندوں کے لیے نازل ہوا ہے, انسانوں کے لیے ہے, زندہ انسانوں کے لیے, مومنین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ ہدایت ہم جب پڑھیں گے, جب سیکھیں گے تب نہ ہدایت ہمیں ملے گی. ہدایت کو ہم سمجھیں گے تو ہدایت ہماری زندگی میں نظر آئے گی. یہ قرآن ختم نہ جانے یہ نیکی کی شکل میں کہاں سے برائی آ گئی ہے. قرآن ختم کی پڑھائی نیکی کی شکل میں برائی, اب وہ کیسے کہ ہم قرآن کا جو فرض علوم نہ سیکھیں اور قرآن کے الفاظ کو پڑھنے پورا وقت برباد کر دیں. تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ہم فجر 5 وقتہ نماز نہ پڑھیں اور نفلی نماز پڑھیں. کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی عشاء کو چاشت پڑھ رہا ہے, کوئی اوابین پڑھ رہا ہے, مگر 5 وقتہ جو نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہ پڑھے اور باقی نفلی نماز پڑھے. تو یہ ایسا ہی ہو گیا. تو مدرسے والوں کو چاہیے, ہمارے مقررین کو چاہیے کہ مدرسے کی پڑھائی پہ سدھار لائیں. میں ہر روز کسی نہ کسی گاؤں کے مدرسے کا جائزہ لیتا ہوں. سب جگہ سے یہی خبر آتی ہے کہ ہمارے یہاں محلے بچوں کو ڈھنگ سے پڑھایا نہیں جاتا ہے. ڈھنگ سے نہیں پڑھانے کی کئی وجہ ہے. ایک تو ایکسٹرا بوجھ, اردو پڑھانے کا الگ بوجھ ڈال دیا, قرآن ختم کرنے کا الگ بوجھ ڈال دیے ہیں. 50 بچے ہیں تو 50 کا سبق الگ الگ ہے, اس کا وہ الگ بوجھ ہے. بتائیے استاذ کیسے پڑھائے گا. تو بچوں کی پڑھائی کو آسان بنائیے. یہ دعوت والی پڑھائی نہیں بلکہ سارے بچوں کو سامنے بیٹھا کر کے کرسی ٹیبل کا انتظام ہونا چاہیے, بورڈ کا انتظام ہونا چاہیے. بچہ استاذ ایک ایک لفظ بچوں کو سمجھائے, سکھائے, بتائے. تو پڑھائی میں جب تک سدھار نہیں لائیں گے ترقی نہیں ہوگی. ترقی نہیں ہوگی تو لوگ جانکار نہیں بنیں گے. جانکار نہیں بنیں گے تو لوگوں میں بدلاؤ نہیں آئے گا. صرف رونے سے کام نہیں چلے گا. جب مقررین کی باتیں اور ان کی تحریر اور مضمون میں پڑھتا ہوں نا تو اتنا غصہ آتا ہے کہ ہمارے مقررین کو جو اسٹیجوں پر دمکتے ہیں اور چہکتے ہیں اور گرجتے ہیں, ان کو نہ جانے کیا عقل میں ہو گیا. کیوں یہ جو بنیادی پڑھائی ہے, جو ہمارا گراؤنڈ کا جو ہے, جس کے ذریعے سے ہمارے بچے مسلم سماج کے بچے ترقی کریں گے, اس پر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں. تو خیر یہ ہمارا یہی سندیش کو لے کر کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے اور مدرسے کی پڑھائی کو آسان بنائیے. مدرسے کی پڑھائی کو آسان بنائیے, مدرسے کی پڑھائی کو اٹریکٹیو بنائیے. مدرسے کی پڑھائی پڑھانے والے کو لطف آئے, مزہ آئے, پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے, لطف آئے, اس کو چاشنی ملے. پڑھائی کو ایسا اٹریکٹیو بنانا چاہیے.